الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج 6 محرم 1448 کو ہم لوگ قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں، اور قرآن حکیم کی تعریف، اس کے فضائل، یہ تو آپ لوگوں نے سن رکھے ہوں گے، اور جو چیزیں عام طور پہ معلوم ہوتی ہیں اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے سبق کو کور کر سکیں اور یہ جان پائیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا کہا ہے۔ جہاں تک قرآن کی تفسیر کا تعلق ہے، اس پہ بہت سے لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور انہوں نے اللہ کی کتاب کے متعلق تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے یا اس کی تفسیر کے لیے کیا کیا چیزیں، کیا کیا باتیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پاک کلام کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا فہم عنایت فرمایا، اور یہ چیز پھر صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ میں منتقل ہوتے ہوتے حتیٰ کہ ہم تک پہنچی، اور اب بھی اصولی طور پہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے جو لوگ بھی کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اصول اور قواعد کو سمجھیں۔ مثلاً قرآن کو اس کی تفسیر پڑھنے اور جانچنے کے لیے اس کے جو اصول ہیں ان کے لیے ہمارے قریب تو نہیں خیر، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم آپ سے عرض کریں گے کہ کتابیں کون کون سی اگر سمجھنا ہو تو ان کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الفوز الکبیر، بڑی کامیابی، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں قرآن کریم کے اصول بیان کیے ہیں کہ تفسیر کے اصول کیا ہے۔ ان کی اس کتاب کا ترجمہ اور بہت اچھی تشریح مفتی سعید صاحب تھے دیوبند میں، اور بہت رحمہ اللہ بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے رحمہ اللہ ان کے الفوز الکبیر کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے اور اس کی تشریحات بھی لکھی ہیں، تو اس کو مطالعہ اس کا کرنا چاہیے یا مطالعے میں رکھنا چاہیے، اس سے اصول سمجھ میں آتے ہیں۔ اصول کا مطلب آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اس میں چابی ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ آیت کس طرح کھلے گی، اس کے متعلق کیسے بیان ہوں گے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی تفسیر میں الفوز الکبیر سے بھی پہلے یہ تفسیر ہمارے سامنے کھلی بھی ہے ابن کثیر کی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے بالکل آغاز میں اصول بیان کیے ہیں کہ کن اصولوں پر قرآن کی کوئی آیت پرکھی جائے گی، اس میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ یہ انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن در حقیقت انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات لی ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی فتاویٰ کی 13ویں جلد جو پڑھی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے یہ چیز لکھی ہے، اور ابن کثیر نے وہیں سے اٹھا کے اسے اپنی تفسیر میں نقل کر دیا ہے۔ تو اس لیے جو اصول کی بات ہے اس پہ اور بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ قرآن کی تفسیر کیسے کی جاتی ہے۔ مولانا محمد مالک صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے علوم القرآن پہ۔ وہاں تک عثمانی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے علوم القرآن، نام تو خیال میں نہیں، لیکن یہ کہ یہ سب کتابیں ایسی ہیں کہ اگر آپ آسانی سے اردو پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ سورسز بتا رہا ہوں کہ یہاں سے آپ کو قرآن کی تفسیر کا میٹر مل سکتا ہے۔ ابن کثیر نے بھی یہ اصول لکھا ہے، سب لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تشریح کے لیے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے خود قرآن ہی قرآن کو بیان کرتا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اس اصول کو دیکھنا چاہیے، اس اصول پہ انسان کو رہنا چاہیے کہ قرآن ایک جگہ ایک چیز کو مختصر سا بیان کر دے گا، دوسری جگہ پہنچ کے قرآن اس چیز کو پوری تفصیل سے بیان کر دیتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ طلاق کیا چیز ہے، اللہ نے کہا طلاق مرتان، طلاق 2 بار ہوتی ہے۔ پھر اسی مضمون کو لے کے 28ویں پارے میں جا کے اللہ نے پوری صورت نازل کر دی کہ طلاق، اس کی اقسام اور یہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہاں پہ۔ تو اصول یہ ہے کہ اللہ ایک جگہ ایک چیز کو مختصر بیان کرتا ہے، دوسری جگہ جا کر بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے مثلا آپ کو یاد ہی ہوگی کہ انا آتینا کل کوثر فصلی لربی کا، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کر۔ اب قربانی کرنے کا حکم ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اب قربانی کیسے کر، کن جانوروں کی قربانی کر؟ اب یہ ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو کچھ کرتے تھے وہ طرز عمل کیا تھا۔ قربانی کی جب باری آئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک جان ہی اللہ کے راستے میں دینی ہے نا، تو انہوں نے قربانی کے دن ایک مرغہ ذبح کیا اور انہوں نے کہا بس یہ قربانی ہو گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا عید کے دن کہ اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے، وہ مارکیٹ گئے، گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا لے کے آئے، اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیا، انہوں نے کہا یہ قربانی ہو گئی۔ اب یہ بات جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا لوگوں یہ ان کی اپنی باتیں ہیں، لیکن یاد رکھو قربانی 8 جانور ہیں جن میں اللہ نے ضروری قرار دیا، 8 ازواج۔ انہوں نے استدلال کیا سورہ انعام کی آیت سے کہ اللہ نے اس میں کہا ہے کہ قربانی 8 جانوروں کی ہو سکتی ہے، یعنی بیل ہے اور گائے ہے، اور گائے پہ قیاس کر کے ہی بھینس کو بھی قرار دیا گیا ہے، دمبا، دمبی، بکرا، بکری 6 ہو گئے، اونٹ اور اونٹنی 8 ہو گئے۔ اب قرآن نے صرف اتنا کہا کہ قربانی کر، بس دوسری جگہ پہنچ کے اللہ نے کہا 8 ازواج، 8 قسم کے جانور ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ 8 قسم کے جو جانور ہیں ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے، انہی کی قربانی ہوگی، اور وہی اب تک امت میں چلی آتی۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال بھی آپ سے عرض کریں، یہ ونحر قربانی کر، یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بیان کیا کہ لکل امت، ہر امت کے لیے ہم نے اپنی عبادت کے طریقے مقرر کیے ہیں، اور پھر اللہ وہاں کہتا ہے کہ قربانی کرو، اور اونٹ کی قربانی کرو، والبدن، اور اونٹ ہم نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہے۔ تو ایک جگہ قربانی کا حکم، دوسری جگہ جا کر خدا نے اسے بالکل واضح کر دیا کہ تم نے قربانی کس طرح کرنی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ ہر امت کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے مناسک رکھے تھے تاکہ وہ لوگ اپنی عبادت کو پورا کریں۔ یہاں پہ ایک بات مناسب لگتی ہے کہ آپ سے عرض کروں، جس کا کبھی آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ یاد رکھو دین ایک ہی ہے، اللہ کا دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما اوحینا الی موسیٰ، جیسے ہم نے وحی کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ پھر خدا کہتا ہے دوسری جگہ کہ دیکھیں ہم نے آپ پر جو دین نازل کیا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، ہم نے آپ کو وہ دین عطا کیا ہے جو نوح علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو نوح کا دین، آدم کا دین، موسیٰ کا دین، عیسیٰ کا دین،
حضرت رسالت مآب کا دین علیہ الصلوۃ والسلام، سب دین اصل میں ایک۔ نبی اس لیے نہیں آیا کرتے دنیا میں کہ کوئی نئے دین لے آئیں۔ دین سے ہماری مراد وہ عقیدہ ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے دین پہ عمل کرنے میں جو جزیات ہوتی ہیں، نماز انہوں نے کیسے پڑھی، فلاں فرقے نے کیسے پڑھی، فلاں کے پاس 2 نمازیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام، ہمارے یہاں آ کے 5 ہو گئی۔ یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں عبادات میں، اسے کہتے ہیں فقہ اصغر، چھوٹی فقہ۔ فقہ اکبر جو ہے جس میں عقائد آتے ہیں، اللہ ایک ہے، نبی انبیاء علیہ السلام خدا کی طرف سے آتے ہیں، فرشتے، جنت، جہنم وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی عقیدے ہیں، جو عقیدہ آدم علیہ السلام کا تھا وہی عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ عقیدہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اسی کا نام دین ہے، سمجھے؟ دین کبھی بھی کسی نبی کا تبدیل نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام بھی توحید کے قائل تھے، تو آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ بھی اس کے قائل تھے۔ پہلے کوئی قائل تھا تقدیر کا تو اللہ ہی کی طرف سے نا، عقیدہ کبھی نہیں بدلتا۔ اسے فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں فقہ اکبر۔ مثلاً فقہ اکبر کا ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ایک مسئلہ وہ کہ قانون میں کیسے تبدیلیاں آتی ہیں۔ دین سب انبیاء علیہ السلام کا ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ایسی ہیں جن پہ ایمان لانا ہر مومن کے لیے فرض۔ اللہ کی بہت سی صفات ہیں۔ اللہ کی صفات 3 طرح کی۔ اللہ کی ایک صفت تو ہے جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ علم، 8 چیزیں ہیں اس میں، علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین۔ ان 8 صفات کو اللہ میں ماننا یہ ضروری ہے، اور ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا عقیدہ اللہ کی ان 8 صفات پہ ہے، علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین۔ یہ 8 صفتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ ان میں کسی ایک صفت کا بھی مقابل کوئی نہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ عالم ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں کیا کسی کا علم؟ اگر مانے کہ اللہ میں علم کے علاوہ دوسری چیز، تو جہالت ماننی پڑے گی نا، اور جاہل کبھی خدا نہیں ہوتا۔ حیات، اس کے مقابلے میں موت، خدا پہ والعیاذ باللہ موت کا تصور نہیں۔ قدرت، کسی چیز کو پورا کر لینے کی طاقت، اس پہ حاوی ہو جانے کی طاقت۔ قدرت کے مقابلے میں تعطل ہے، فالج ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، یہ 8 صفتیں اللہ کی ایک پہلی قسم ہے۔ دوسری اللہ کی صفات کی قسم وہ ہے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی صفات کے مقابلے میں کوئی چیز ہوگی تو اس صفت کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو پہلی قسم کی صفات ہیں یہ صفات ثمانیہ کہلاتی ہیں، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری قسم کی جو صفات ہیں اللہ کی، اس کے لیے بالمقابل کوئی چیز ہونی چاہیے۔ مثلا آپ کہتے ہیں اللہ غفار ہے، جب اس دنیا میں کوئی انسان تھا ہی نہیں، اللہ اس وقت بھی بخشنے والا تھا، مگر کس کو بخشتا؟ لوگوں نے گناہ کیے، انسانوں نے، جنہوں نے، تو خدا نے کہا چلو رزاق ہے، رزق دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ کس کو رزق دیتا ہے؟ جب دنیا میں کوئی رہے ہی نہ، کوئی ہے ہی نہیں، ایسا وقت بھی تو کبھی آیا ہوگا نا، تو اللہ اس زمانے میں کس کو رزق دیتا ہے؟ تو یہ صفات فعلیہ کہلاتی ہیں کہ اللہ کا فعل۔ اور تیسری قسم کی صفات اللہ کی وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کچھ میری صفات ایسی ہیں لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ یہ صفات خدا کی ایسی ہیں جس میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ مثلا اللہ کہتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم،
اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا جنہوں نے حدیبیہ میں بیعت رضوان کی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کشتی جہاز بنائیے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّهُ سمیع، اللہ سننے والا ہے۔ سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہوتی ہے، قوت سماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کیسے سنتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں، اور دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کی آنکھیں کیا؟ جتنی بھی احادیث میں، جتنی بھی قرآن کی آیات میں اللہ کے لیے کسی جسم کا ذکر ہے نا، تو سب کی سب بس خاموشی سے گزر جانا چاہیے۔ ہمارا مسلک یہ ہے، ہم اگر فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے قائل ہیں تو علم کلام میں اشاعرہ ہیں، ماتریدی ہیں، ہم ماتریدی ہیں بنیادی طور پر۔ غزنی کا ایک محلہ تھا، اس میں امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ یہ حقائق کئی مرتبہ آئیں گے، آہستہ آہستہ آپ کے علم میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ ابو منصور ماتریدی نے سارے جہان کے قصوں اور بنو امیہ کے خلافت اور بنو عباس کی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ان سب کو چھوڑ کے انہوں نے بنیادی کام کیا۔ اور کمال کا کام کیا۔ اسے ہم کہتے ہیں، یہ تینوں قسم کی خدا کی صفات اسماء و صفات باری تعالی۔ ایک کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی صفات ہیں۔ پہلی صفات علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، کلام، تکوین، 8 ہو گئی۔ دوسری قسم میں اللہ کے علاوہ کوئی۔ اس لیے بہت مشکل مسئلہ ہے۔ کبھی یاد آیا تو یاد کیا آیا، آپ لوگ مینٹلی ان چیزوں کو سمجھنے لگے تو پھر بیان کریں گے۔ جبر ہے کہ نہیں؟ حالات کا جبر اور ہوتا ہے، غیر پہ جبر اور ہوتا ہے، اور اپنے پہ جبر اور ہوتا ہے۔ یہ جبر باری تعالیٰ کی صفات میں ظہور کرنا تھا، اس کی ساری صفات میں دنیا میں پھیلنا تھا۔ اسے کہتے ہیں جبر خداوندی۔ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے جبر اور قدر کا، رازی کیا اور بڑے بڑے لوگ کیا انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی جتنی صفات ہیں، یہ پہلے دن آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک سب لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ علم، حیات، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تکوین اللہ کی 8 صفات۔ یہ فقہ اکبر ہے۔ فقہ اصغر کے مقابلے میں یہ فقہ اکبر ہے۔ فقہ اصغر کیا چیز ہے؟ کسی کے ہاں 2 نمازیں، کسی کے ہاں 5 نمازیں تھیں، کسی کے ہاں 20% زکوٰۃ تھی، کسی کے ہاں 5%، کسی کے ہاں 2.5 وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنی بھی پریکٹیکلی دین ہوتا ہے یہ فقہ اصغر کہلاتی ہے، اور اس میں ہر نبی کے دور میں تبدیلیاں آتی رہی۔ ایک چھوٹی سی مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ لوگوں، جس آدمی تک مسجد کی آواز پہنچے، کوئی وہاں اذان دے رہا ہے، تمہارے گھر آواز آ رہی، تو آپ نے فرمایا تو انہیں نماز ہی نہیں ہوگی جب تک کہ مسجد نہ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ فرعون کے مظالم حد سے بڑھ گئے ہیں، تو تم وجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھر کو ہی قبلہ سمجھ کے اسی میں نماز پڑھ لیا کرو۔ ہمیں تو یہ حکم نہیں دیا گیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو آپ کو 5 نمازیں دی گئی ہیں،
اور میری امت کو 2 دے دی گئی تھی تو پورے نہیں کر سکے، آپ جائیں اور اللہ سے درخواست کریں کہ ان 5 میں سے بھی کم کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے پاس اتنی مرتبہ گیا ہوں کہ مجھے اب حیا آتی ہے جاتی۔ تو فقہ اصغر جو ہے یہ تبدیل ہوتی ہے، فقہ اکبر جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اب آ گئی بات اگلی جس طرح سے میں گھوما تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی کسی سوسائٹی میں یہ جو صفات ہیں نا باری تعالیٰ کی فقہ اکبر یہ کبھی نہیں بدلتی، فقہ اصغر بدلتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب صدیاں گزر جاتی ہیں تو اس دین میں نئی نئی چیزیں لوگ داخل کر دیتے، اصل میں اللہ نے نہیں کہا ہوتا، لیکن وہ نئی سے نئی چیزیں داخل کر دیتے۔ مثلا عیسائیوں نے ایک چیز داخل کر دی کہ اگر تم یہ اعمال کرو گے تو ہم سے جنت کا سرٹیفکیٹ لے لو۔ اسپین، فرانس، آپ اس کی تاریخ پڑھیں، یہ پادری جو تھے یہ جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے، اتنے پیسے دے دو سرٹیفکیٹ لے لو تم جنتی ہو۔ یہ فقہ اصغر میں بدعات بھی داخل ہو جاتی ہیں، ہوتی تو عقیدے میں بھی ہیں، لیکن اعمال میں جب بدعات داخل ہوتی ہیں اور ایک مدت گزرتی ہے، کوئی نسل ٹھیک نہیں رہتی، اللہ پھر نبی بھیجتا ہے تاکہ وہ اصل دین میں جو اضافے ہو گئے ہیں ان اضافوں کو ختم کر دے۔ بس انبیاء علیہ السلام اس لیے آتے ہیں کہ کسی بھی قوم نے 2 طریقے چینج کر دیتے ہیں، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کا دین اصل میں یہ ہے، اصل دین کی طرف جاؤ، اور دوسرے اس قوم میں کوئی بھی کبیرہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے اس پہ وہ اس قوم کو روکتے ہیں کہ مت کرو۔ بس انبیاء علیہ السلام کا آنا اتنا ہی ہوتا ہے، سمجھے؟ اس کو اگر تفصیل سے پڑھنا ہو تو یہ کمال کی بات حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھی ہے، اور بہت کمال کی بات لکھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر معمولی طور پر وہ ذہین تھے اور کس طرح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چیزیں لکھتے۔ مثلاً حضرت ہاشم جب مکہ مکرمہ میں تھے ان کے بیٹے تھے، اور انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ اللہ مجھے اگر 10 بیٹے دے دے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اس زمانے میں انسانوں کی قربانی ہوتی تھی، ہندوؤں کے ہاں کالی دیوی جو ہے اس پہ انسانوں کو چڑھایا جاتا تھا، اس کے گردن کاٹ دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے چاہا کہ زمزم کھو دے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل چل رہی، تو انہوں نے چاہا کہ یہاں پہ کنواں تھا ایک، وہ کدھر گیا، تو انہیں جگہ کا پتہ چل گیا، انہوں نے جا کے کھودنا شروع کیا۔ مکہ والوں نے شور مچایا تو انہوں نے کہا اللہ میرے اگر 10 بیٹے ہوں تو میں اس شور شرابے سے تنگ آ کے قوت کے ساتھ وہ کام کروں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے 10 بیٹے دے دیے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ بیٹے تو 10 ہو گئے، اب ذبح کس کو کرنا ہے؟ تو وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو لے کے چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور وہ اتنے امیر آدمی تھے مکہ کے کہ یہ جو آتا ہے نا نجاشی کا، 200 اونٹ ان کے نجاشی پکڑ کے لے گیا تھا۔ 100 کی بھی روایت ہے، 200 بھی، تو 200 اونٹ والا کتنا بڑا سرمایہ دار ہوگا، کوئی غریب گھرانہ تھوڑے ہی تھا۔ اب ہوا یہ کہ اہل مکہ سارے اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے کہا عبد المطلب اس کو ذبح نہ کرو، یہ تمہارا بڑا پیارا، بڑا اچھا بیٹا ہے، بڑا ذہین ہے۔
عبداللہ کو ذبح نہ کرو۔ انہوں نے کہا میں نے اللہ سے نظر مانی ہے اور میں خدا کی نظر کو نہیں توڑوں، اگر یہ نہیں تو پھر کیا کروں؟ کسی عقل مند نے تجویز دی، انہوں نے کہا عبد المطلب ایک آدمی کی خون کی قیمت 10 اونٹ ہے، ہم کاہن کے پاس چلتے ہیں، عبداللہ کا نام بھی ڈالتے ہیں اور 10 اونٹ بھی ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں خدا کو کیا منظور ہے۔ کاہن جو تھا اسے بھی بڑا پسند آیا طریقہ، اس نے کہا رکھو عبداللہ کی پرچی اور 10 اونٹ۔ جو پرچی اٹھائی تو عبداللہ کی پرچی 10 اونٹ والی پرچی نہیں نکلی، عبداللہ کی پرچی نکلی۔ ان کا اچھا 20 اونٹ کر کے دیکھو، 30 کر کے دیکھو، ہوتے ہوتے ہر بار عبداللہ کا نام ہی نکلتا تھا کہ خدا کو گویا یہی قربانی پسند ہے۔ آخر پہ 100 اونٹ جب ہوئے تو پھر 100 اونٹ کی پرچی نکلی، عبداللہ کی پرچی نہیں نکلی۔ تو ان کا 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دو، یہ قیمت ہے۔ یہ حجت اللہ البالغہ میں شاہ صاحب نے اور سیرت کی کتابوں میں یہ قصہ آتا ہے، ذرا وہاں دیکھ لینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کو آزادی مل گئی اور باپ نے کہا اتنے اونٹ ذبح کرو۔ اسلام جب آیا ہے تو اسلام نے اس قانون کو نہیں بدلا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی 100 اونٹ، اسلام نے اسے مقرر کر دیا کہ قوم میں جو ایک اچھا طریقہ چل رہا ہے بس چلتا رہے، کیا ضرورت ہے اسے چھیڑنے۔ تو پھر انسانی خون کی قیمت 100 اونٹ یا اس کی مالیت بنی۔ یہ مثال ہے اس بات کی کہ انبیاء علیہ السلام جو آتے ہیں زمانہ کفر کے بھی اچھے اگر چیزیں خدا کی پسندیدہ ہوں چلتی رہتی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہوتی انہیں چینج کرنے کی۔ چینج کس میں آتی ہے؟ نبی علیہ السلام جب آتا ہے تو اصل دین کو برقرار رکھ کے امت میں 2 چیزوں کو ختم کرتا ہے، ایک نئی چیزیں جو لوگوں نے دین میں گھڑ لی ہوتی، اور دوسرے کوئی بھی کبیرہ گناہ اس امت میں ہو رہا ہوتا ہے تو انسانوں کے لیے چونکہ وہ نہایت خراب چیز ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام اس سے منع کرتے۔ مثلا شعیب علیہ السلام آئے، ان کا بھی عقیدہ وہی تھا جو تمام انبیاء علیہ السلام کا۔ اس کے بعد جو نئی چیزیں قوم نے کی ہوئی تھی اسے منع کرتے رہے کہ بت پرستی، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت سے چھوڑو، یہ اصول دین میں تھا۔ اور جس دوسری چیز پر انہوں نے نکیر کی، انہوں نے برا بھلا کہا لوگوں کو، یا برا بھلا تو نہیں لوگوں کو سمجھایا، وہ کم ماپ تول تھا۔ کم ماپ تول ایک بہت بڑا گناہ ہے نا، وہ اس کو منع کرتے رہے کہ یہ نہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو کس چیز سے روکا؟ انہوں نے کہا ڈاکے نہ ڈالو اور اپنا دین ٹھیک کرو۔ تو اصولی طور پر انبیاء علیہ السلام کا آنا 2 مقاصد سے ہوتا ہے، ایک تو دین میں جو تبدیلی آ جائے شرک اکبر اس کو رد کرنا، لوگوں کو سمجھانا، اور دوسرے اس سوسائٹی میں کوئی بھی کبیرہ گناہ جس سے عام مخلوق متاثر ہو رہی ہو وہ اسے ہٹانے کے لیے آتے۔ اس لیے اللہ بار بار ان کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن ایک جگہ کوئی بات کرتا ہے پھر دوسری جگہ اس کی ڈیٹیلز دے دیتا ہے۔ ہر قربانی کر، کیسے قربانی کریں؟ پھر اللہ نے بتا دیا کہ 8 ازواج، 8 قسم کے جانور ہیں جن سے تم نے قربانی کرنی۔ پھر اللہ نے بتا دیا کہ قربانی جو مکہ مکرمہ میں ہوگی اسے میرے گھر میں لے کے آنا ہے، یعنی میرے جو منی ہے، جو عرفات ہے، جو اس زمانے میں مخصوص کر دیے گئے تھے جانوروں کے لیے جگہ، وہاں پہنچاؤ اور وہاں پر قربانی کرو۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ لکل امت، ہم نے ہر امت میں قربانی رکھی۔ تو اس لیے یہ جو قرآن ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، آپ کبھی بھی انڈیکس دیکھیں نا کہ کہاں کہاں مثلاً قربانی کا ذکر آیا تو آپ کو 3-4 مقامات مل جائیں گے۔ جب سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہاں پہ خدا نے تھوڑی سی بات کہی ہے، آگے جا کے خدا نے اس بات کو کھول دیا، اللہ نے اس کو تشریح سے بیان کر دیا۔ کہیں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ گناہ سے بچو،
پھر آپ جب اس کو دیکھتے ہیں ایک اور جگہ پہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بعض بندے ایسے ہوں گے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قیامت میں اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی بالکل مایوس ہو جائے گا، کوئی اس نے کام حرام ہے جو اس سے کوئی نیکی کی ہو، اور وہ سوچے گا کہ مجھے جہنم میں ہم پھینک دیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے کہ کیا میں نے تیرے گناہوں پہ دنیا میں پردہ نہیں ڈال دیا تھا؟ وہ کہے گا رب ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ اس سے کہیں گے تو میرے متعلق کیا توقع رکھتا ہے؟ آج کے دن ہم تمہیں رسوا کریں گے، جاؤ اور تمہاری جتنی گناہ تھے نا یہ سارے میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دی۔ تو ہنسے گا اور کہے گا اے رب بہت سے گناہ تو آپ نے گنوائے ہی نہیں، وہ بھی تبدیل کر دیں۔ اس لیے جن لوگوں کو ہم گناہ گار سمجھتے ہیں نا، ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ گناہ اس لیے کہ قیامت میں خدا اپنا کرم اس پہ زیادہ فرمائے، اس سے کیا کسی کے گناہوں پہ بحث کرنی ہو، کیا کسی کو دیکھنا، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ایک آدمی گناہ گار آپ سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں اس حدیث کے مطابق بخشا نہیں جائے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ ہم میں سے کوئی اس میں سے ہو؟ کچھ نہیں۔ اس لیے غیر ضروری تنقید جو ہے نا اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو قرآن کا تفسیر کا ایک اصول کہ یہ ہے اس سے معانی مراد کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن فرمایا کہ قرآن نے کہا تبن، یہ کیا چیز ہے؟ پھر فرمایا یہی بھوسا ہے جو جانوروں کو کھلایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا بس اتنا سمجھ لینا کافی ہے عمر، اس معاملے میں زیادہ بحث میں نہیں پڑنا، اپنے آپ سے خود ہی بات نہیں۔ تو متعدد مثالیں ملیں گی۔ یہ پہلا اصول ہے قرآن کا۔ قرآن میں سمجھنے کے لیے دوسرا اصول یہ ہے کہ قرآن کریم، یہ میں ترتیب سے نہیں بیان کر رہا، آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، قرآن کی تشریح حدیث کرتی ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس وقت کیا ہو گیا تھا۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَلَا تَقُل لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ کبھی بھی ان لوگوں کی طرف نہ جھکیے جو لوگ جھگڑے کرتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر اب کیا پتہ چلے کہ کیا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ قرآن تو خود کچھ نہیں بتاتا، اور پیغمبر علیہ السلام پہ وحی کا آنا کہ آپ ان کی طرف مت جائیے جو چور ہیں، جو جھگڑنے والے ہیں۔ واقعہ کیا ہوا؟ اب جب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر آٹا چوری ہو گیا۔ چور بھی ایسے ہی بے وقوف تھا، طامہ اس کا نام تھا یہودی۔ اس نے کیا کیا کہ سن لگائی۔ سن لگانا کیا ہوتا ہے؟ پوچھتے نہیں ہو؟ نقب لگایا، گھر کی پچھلی دیوار توڑی اور بڑے آرام سے اندر گیا، اندر سے آٹے کی بوریاں لے کے گھر چلا گیا۔ صبح وہ اٹھے، انہوں نے کہا کون چور ہے؟ یہ کیا؟ تو آٹے کی بوریوں سے آٹا گرتا رہا۔ اس بے وقوف کو عقل نہیں آئی کہ کوئی بندوبست کرے، کوئی پلاسٹک اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی اور نہ ایسے ٹیچر تھے کوئی سمجھاتا کہ پلاسٹک میں ڈال۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ غالباً چھوڑو جو بھی صحابی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھا کیا اور جا کر اسی کے گھر میں چوری ثابت ہو گئی۔ وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول یہ یہودی جو ہے طامہ، اس نے ہمارے گھر چوری کیا اور آٹا اس طرح گرا۔ اس نے جب آدمیوں کو دیکھا تو اسے سمجھ آ گئی کہ اوہ یہ غلطی ہو گئی۔ اس نے زید نام کا ایک یہودی تھا ہمسایہ، اس کے گھر رکھوا دیا سارا آٹا، جلدی
اور کہا زید یہ رکھ لو، یہ امانت ہے، کوئی آدمی آ کے لے جائے گا، میں تمہیں بتاؤں۔ اب آٹا اس کے گھر جب اس سے جمع کر لیا تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو بھیجا کہ دیکھو اس کے گھر سے آٹا تو تھا نہیں۔ اسے کہا اللہ کے رسول یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے تو نہیں چوری کی، یہ چوری تو ساتھ والے ہمسائے کیا ہے، آٹا وہاں گیا ہے، تو اس کے گھر سے آٹا نکل آیا۔ اب زید اور توما یہ تھے دونوں یہودی، دونوں منافق بھی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گواہیوں کو دیکھا تو آپ کا خیال تھا کہ تاما جو ہے یہ بالکل صاف ہے اور زید کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو اللہ نے بہت سی آیات نازل کی، وہ اس میں ہے، قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے، گواہیاں پڑ گئی تھیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تُكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ جو حمایت کر رہے ہیں نا تاما کی، ہرگز ایسے نہ کیجئے، یہی چور ہے۔ اب اس آیت کو اگر آپ سمپلی پڑھیں گے اور پیچھے اس کی حدیث نہیں ہوگی، آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے لا محالہ حدیث میں جانا پڑتا ہے۔ وہ حدیث اب کس درجے کی ہے، ضعیف ہے، قوی ہے، اس کے کیا مدارج ہیں، یہ اپنی اپنی باتیں محدثین نے لکھی ہیں، جن یہ ہو نہیں سکتا۔ ہمارے زمانے میں کوئی ایسا گمراہ نہیں ہے جو حدیث کا انکار نہ کرے۔ یہ جتنی گمراہیاں ہیں نا، یہ جتنی گمراہیاں امت میں پھیلی ہیں، یہ سب کی سب اس کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پہلے تو حدیث کو اڑاؤ، حدیث بیچ میں سے نکل گئی اور قرآن کی تشریح آ گئی۔ اس پچھلے رمضان میں ایک صاحب بات کرنے لگے، کہنے لگے آپ لوگوں کو بتائیں کہ روزے 29 یا 30 نہیں ہوتے۔ عجیب و غریب سوالات لوگوں کو سوچتے ہیں۔ 2 سال پہلے 3 سال پہلے فون آیا کہ میں فلاں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بول رہا ہوں، ان کے جی فرمائیں۔ مفتی صاحب زکوٰۃ گرل فرینڈ کو دی جا سکتی ہے؟ بھلا بتاؤ اب یہ سوال۔ میں نے کہا گرل فرینڈ ہی غریب ہے، یہ ساری دنیا کے غریب اور مٹ گئے ہیں۔ اللہ نے زکوٰۃ غریبوں کے لیے جس کے لیے بھی رکھی ہے، میں نے کہا بھائی اس کو دو، کیونکہ یہ تم سے زکوٰۃ نہیں دے رہے، یہ پیسے دے کے اپنا امیج بڑھانے کی کوشش کرنا اور اسے احسان کے نیچے رکھنا اور پھر بعد میں تانے دینا، یہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس رمضان میں بھی ایک مل گیا، کہنے لگا لوگوں کو سمجھائیں۔ میں نے کہا جی جمعے کو تقریر کریں، لوگوں کو کہیں کہ روزے 30 نہیں ہوا کرتے، 29 بھی نہیں ہوا کرتے۔ میں نے کہا اچھا آپ فرمائیں کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ رمضان میں ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں ایام معدودات، اور وہ گنتی کے چند دن، تو گنتی کے چند دن روزے ہیں۔ قوموں میں گنتیاں مختلف ہوتی ہیں، کوئی گنتی کر کے کہتا ہے 10 دن بڑے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے 15 دن بڑے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے 3 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو خدا نے آزادی دی ہے کہ جتنے دن تم چاہو روزے رکھ لو، یہ 30 کہاں سے گھڑ لیا آپ؟ یہ ہوتا ہے گمراہیوں میں کہ کسی طرح حدیث کو کاٹ دیا جائے، کسی طرح یہ کوشش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو الگ کرتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو خارجی تھے، انہوں نے اس بات کو بہت بہت زیادہ استعمال کیا۔ خارجیوں نے ایسے استعمال کیا کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت لے لی۔ جب خلافت کا مسئلہ اٹھا تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی نے مقرر کر دیا، اور عمر بن العاص کو حضرت معاویہ نے مقرر کر دیا رضی اللہ عنہ۔ وہ مسئلہ تو یہ تیسرا ایک گروپ پیدا ہو گیا، وہ نئے نئے مسلمان تھے، وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی اگلی جنریشن، بہت دین سے محبت کرنے والے، خدا کی عبادت کرنے والے،
لیکن نظریاتی طور پہ جو گمراہی آتی ہے نا، ان میں آ گئی. انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ برسر عام یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ علی کافر ہے. یا اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، سب موجود ہیں. تو انہوں نے کوفہ میں 4000 کے قریب سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو خلافت تبدیل کی ہے، یہ خلافت کا تبدیل کرنا یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا کارنامہ ہے. کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب محاصرہ ہوا ہے، خارجیوں نے کیا ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام سے تشریف لائے. ان کا امیر المومنین آپ مدینہ منورہ کو فوج کے حوالے کر دیں، پھر ہم سے نبٹ لیں. انہوں نے کہا میں کبھی بھی فوج کے حوالے مدینہ منورہ نہیں کروں گا، اس شہر میں خون بہہ جائے، نہیں ہو سکتا. ان کے امیر المومنین ایسے کر لیں کہ آپ میرے ساتھ شام چلے جائیں، خلافت زندہ رہے گی، شام کو اپنی جگہ بنا لیں. انہوں نے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا تھا مدینہ منورہ نہیں چھوڑنا. ان کا اچھا حضرت خلافت چھوڑ دیں. ان کا یہ بھی نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ قمیص تمہیں پہنائی جائے گی اور لوگ چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن دیکھو عثمان اسے نہیں اتارنا. پھر چوتھی چیز حضرت میں تو جاتا ہوں آپ شہید ہو جائیں. یہ ان کی پالیسی کہ مدینہ منورہ فوج کے حوالے نہیں کیا جائے گا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے. چنانچہ انہوں نے خلافت ملتے ہی اپنا دارالخلافہ کوفہ کو بنا لیا. کوفہ کی جامع مسجد میں انہوں نے خارجیوں کو دعوت دی، ان کا آؤ اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں. وہ 4000 کے قریب لوگ جمع ہوئے، بڑی تعداد. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جگہ جگہ آدمی مقرر کر دیے جو ان کی بات سن کے آگے پہنچا. انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ مجھے کافر کون کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں کہتے. فرمایا پھر کون کہتا ہے؟ ان کا قرآن تمہیں کافر کہتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قرآن لاؤ. تو منبر پہ انہوں نے قرآن رکھا ٹیبل پہ اور ہاتھ مارنے لگے کہ حدث الناس ایھا المصحف، قرآن بات کر، میں کون ہوں؟ مومن ہوں کہ کافر ہوں؟ جب کئی مرتبہ انہوں نے ایسے کیا تو خوارج حیران رہ گئے. ان کا امیر المومنین آپ جیسا عقل مند آدمی یہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن نہیں بولتا. اچھا تم تو کہتے تھے قرآن نے کہا، تو میں سمجھا شاید قرآن. ان کا ہم اس سے یہ سمجھیں. اس پہ حضرت نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا یہ کہو کہ تم قرآن سے یہ سمجھے ہو کہ علی کافر ہے، اور خدا کی قسم جس پہ یہ آیات نازل ہوئی تھی، جن کی صحبت میں میں رہا ہوں، انہوں نے کبھی مجھے کافر نہیں کہا. اس کے بعد خلافت جاری رہی اور سارے ان کے رفقا موجود تھے، مجھے قطعاً کسی نے کافر نہیں کہا. اور اب تم چند چھوکرے اٹھے ہو، نیا نیا دین تم نے سیکھ لیا ہے اور تم مجھے کہتے ہو. اللہ کی قسم یا تو تم توبہ کرو گے یا میں تمہاری گردن اڑا دوں. اس پہ 2000 سے زیادہ خارجیوں نے توبہ کر اور باقی مارے گئے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جو تمہارے مقابلے میں آئیں گے نا، ان میں 6 آدمی بچیں گے، اور تمہاری جتنی بھی تعداد ہوگی 9 آدمی تمہارے شہادت پائیں گے اور باقی سارے بچ جائیں گے. ان کے آدمی 6 رہ جائیں گے. اتنا بڑا قتل عام ہوگا. اور فرمایا یہ مجھے حضرت نے خبر دی تھی، نہ کرو. یہ وہ خارجیت کا مزاج ہے. خارجیت کا مزاج، یہ خارجی صرف وہی نہیں تھے، اب بھی امت میں چلتا ہے. یہ جتنی دہشت گردیاں ہوتی ہیں، جتنے دین کے نام پہ قتل و غارت ہوتی ہے، جتنی دین کے نام پہ خون بہاتے ہیں، جتنے دین کے نام پہ الٹے سیدھے فتوے دیتے ہیں، یہ سب خارجی ہے. یہ سب خارجی ہے. اس لیے دور حاضر میں جو محققین علماء تھے نا، جنہیں اللہ نے واقعی دین کا علم عنایت فرمایا تھا، خود ہمارے اساتذہ وہ کہتے تھے یہ جو حکومتیں بن رہی ہیں
اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ بیت اللہ پہ قبضے کی جو کوشش کی گئی ہے، یہ سب ہمارے دور کی خارجیت۔ ان کے نزدیک کبیرہ گناہ کفر تھا۔ عجیب بے وقوف لوگ تھے والعیاذ باللہ۔ ان کے نزدیک خلافت ختم تھی، ان خارجیوں کے نزدیک جھوٹ بولنا جائز تھا۔ ایک تم ان خارجیوں کے حالات پڑھو تو تمہیں پتہ چلے۔ وہی خارجیت کی ایک قسم محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تحریک۔ اس تحریک کو آپ پڑھیں، اور جو اس زمانے میں انگریز تھے نا، گورے، انہوں نے جو تاریخیں لکھی ہیں اس زمانے کی، ان کو پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس تحریک نے عالمی سطح پہ اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا۔ یہ سب وہی تحریکیں تھیں۔ پہلی مرتبہ MBS نے اقرار کیا کہ ہم برطانیہ سے پیسے لے کے سب کچھ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے احسا شہر فتح کیا، عبدالعزیز نے اور اس کے بیٹوں نے، 25,000 افراد پورے شہر میں ایک دن قتل، اور خون بہنا تو چلو پھر کوئی سمجھ میں آتا ہے، عورتیں اٹھا کے لے جاتی۔ رشیا کے ساتھ جب ابتدا ہوئی جنگ کی، اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو اس لیے یہ خارجیت اس طرح چلتی ہے۔ تو قرآن ایک جگہ ایک بات کو، پھر حدیث میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ مثلاً ایک دوسری مثال بہت واضح ہے، سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور 3 آدمی جنہوں نے آپ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ میں رہ گئے، پیچھے رہ گئے آپ کے۔ اب یہ 3 آدمی کون ہیں؟ اگر حدیث کچھ نہیں ہے تو یہ 3 آدمی کون ہیں؟ حدیث لا محالہ اس سے استفادہ کرنا پڑتا ہے۔ ان 3 آدمیوں کو پنشمنٹ کیا ملی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تینوں پیچھے رہ گئے تھے، میرے ساتھ جہاد میں کیوں نہیں چلے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بہانے کرنے ہو تو 1000 ہیں، ہم سچ بتاتے ہیں ہمت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا 40 دن کے لیے تمہارا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے، اور اس میں دیکھو اللہ پھر کیا کرتا ہے۔ 40 دن کے لیے ان کا بائیکاٹ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پرانے دوست، ہم گلی میں سلام کرتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، بس ہمارے ساتھ کوئی رابطہ رکھنا ہی۔ یہ سوسائٹی ہوتی ہے۔ ان کی بیویاں آئیں اور کہا اللہ کے رسول ہم ان کے ساتھ گھر میں رہ سکتی ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، تم اپنے اپنے گھر چلی جاؤ۔ پھر اللہ نے وہی نازل کیا، اللہ نے فرمایا الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 جو رہ گئے تھے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ سورہ توبہ۔ ایک تیسری مثال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم قسم توڑ دو تو قسم کا کفارہ یہ ہے کہ تم روزے رکھو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب یہ کون طے کرے گا کہ کتنے روزے رکھو؟ اب یہ کون طے کرے گا کہ مسکینوں کو کتنوں کو کھانا کھلائیں؟ یہ سب چیزیں ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی۔ اس لیے جتنی بھی گمراہیاں دنیا میں پھیلی ہیں وہ حدیث کے انکار کی وجہ سے پھیلی ہیں۔ گولڈ زہیر جو تھا مستشرق، اس نے حدیث کے خلاف لکھا تھا۔ ایک اور تھا، اس نے حدیث کے خلاف لکھا تھا۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے لکھا تھا انگلش میں، ہمارے علماء انگلش جانتے نہیں تھے۔ جو آفیسرز انگلش جانتے تھے انہوں نے اسلام کو انگریزی کے ذریعے سیکھا، تو پڑھتا کون تھا؟ اور پڑھ لیا تو متاثر ہو گیا۔ یہ دوسری چیز۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تیسری چیز تاریخ ہے۔ تاریخ ہمیں سمجھاتی ہے، جغرافیہ سمجھاتا ہے کہ اس تاریخ نے کیا بتایا۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غلبت الروم، عیسائی ہار گئے، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ایران کی اور عیسائیوں کی آپس میں جنگ ہوئی۔ مسلمان اہل کتاب کے زیادہ قریب تھے، اور مکہ مکرمہ کے مشرکین ایرانیوں کے زیادہ قریب تھے۔
کیونکہ مکہ والے بھی کتاب کو نہیں مانتے تھے، ایرانی بھی نہیں مانتے تھے، ہم کتاب کے قائل تھے، نبوت کے قائل، تقدیر کے قائل، ہماری یہ ساری چیزیں وہ بھی مانتے تھے۔ تو تاریخ میں پھر کیا ہوا؟ ایران نے حملہ کیا اور ایران نے رومیوں کو اتنا مارا کہ بیت المقدس میں گھس گئے اور جا کر انہوں نے وہ صلیب اتار لی، جس کا ان کے متعلق یہودیوں کا خیال تھا کہ ہم نے اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا ہے، پھانسی دی ہے، اور یہ ان کے خون کے نشانات۔ عیسائیوں سے جب اتنی بڑی چیز نکلی اور شاہ ایران اپنے ساتھ اپنے یہاں لے گیا تو ان کی پھر غیرت جاگی، پھر انہوں نے حملہ کیا، اور ان کا حملہ پھر یہ برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ نے پیشن گوئی کی تھی۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے، اس میں بہت اچھی چیزیں ٹائن بی نے لکھی۔ ٹائن بی کی جو ریسرچ ہے وہ اگرچہ بہت کئی جلدوں میں ہے، لیکن وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو تو ٹائن بی نے اسے بہت اچھی طرح لکھا۔ تاریخ کے بعد چوتھی چیز، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے وہ پھر آیت کو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیسے سمجھا۔ ایک آیت نازل ہوئی، ہر آدمی کی سمجھنے کی سطح برابر نہیں ہے، اس سے ایک آدمی نے یہ سمجھا، دوسرے نے یہ سمجھا، تیسرے نے یہ سمجھا۔ ایک دلچسپ بات ہے کہ کس طرح یہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتیٰ یتبین لکم، یہاں روزے کے لیے تم سحری کرو یہاں تک کہ سفید دھاگوں سے سیاہ دھاگے الگ ہو جائیں، یعنی صبح صادق کی کرن رات کی تاریکی کو ہٹانا شروع ہو جائے۔ حضرت ادئی رضی اللہ عنہ نے روزہ صاحب نہیں رکھا تھا، وہ دوپہر کو کھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ادئی روزہ کیوں نہیں رکھا؟ ان کا اللہ نے کہا کہ سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے الگ ہو جائیں، تو میں نے اپنے تکیے کے نیچے وہ سفید اور سیاہ دو دھاگے رکھ دیے تھے، تکیہ اٹھا کر دیکھتا ہوں نہ وہ دھاگے الگ ہوتے ہیں نہ میں کھانا چھوڑتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عرض للوسادہ، تمہارا تکیہ تو پھر بہت ہی لمبا چوڑا ہو گیا کہ اس میں آسمان و زمین سب آ گئے۔ اب جو یہ سمجھیں کیا سے بکر رضی اللہ عنہ یہی سمجھے ہوں؟ ایسے نہیں ہے، سمجھ مختلف ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سمجھ مختلف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جو کہا، دوسری مثال ہے کہ مشرک جو ظالم ہوتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کہ اللہ کے رسول، ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا زندگی میں، تو کیا مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ تم نے حضرت لقمان کا قول نہیں سنا؟ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم۔ تو اس لیے ہمیں چوتھے مرحلے پہ، یعنی قرآن کو قرآن سے سمجھنا، قرآن کو حدیث سے سمجھنا، قرآن کو تاریخ سے سمجھنا، اور قرآن کو صحابہ رضی اللہ عنہ سے سمجھنا کہ یہ چیزیں کیسے نازل۔ دو صحابی رضی اللہ عنہ ایسے ملتے ہیں جن کے ساتھ تیسرا کوئی نہیں ملا۔ ایک عبداللہ ابن مسعود، انہوں نے کہا میں نے 70 سورتیں قرآن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے ان سے حفظ کی ہیں، مجھے پڑھائی ہیں 70 سورتیں۔ انہوں نے ایک دن غالباً کوفہ میں کہا یا مدینہ منورہ میں ممبر پر بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں، قرآن کی کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو مجھے یہ نہ پتہ ہو کہ یہ کہاں نازل ہوا ہے اور کس کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں، اور اللہ کی قسم دنیا میں قرآن کو مجھ سے زیادہ کوئی سمجھنے والا ہوتا تو میں اس کی طرف سفر کرتا، میرے پاؤں ٹوٹ جاتے تو میں گھٹنوں کے بل جا کر خدا کی کتاب کو سمجھتا، میرے علاوہ کوئی نہیں۔
یہی دعویٰ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا۔ مسروق جو تابعی ہیں کہتے ہیں میں نے ابن مسعود کی بات سنی تو اس زمانے میں دعوے نہیں کرتے تھے لوگ، بس خاموشی سے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے 16 صحابہ رضی اللہ عنہ سے جا کے پوچھا کہ ابن مسعود نے کہا یہ ٹھیک ہے، ہر ایک نے کہا وہ سچ کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہم نے انہی سے تفسیر سیکھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وفات سے کچھ عرصہ پہلے کوفہ میں یہ کہا، انہوں نے کہا لوگو میرے پاس آؤ، خدا کی کتاب کو مجھ سے سمجھو، میں تمہیں ایک ایک کے بارے میں بتاتا ہوں آیت کے کہ کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، سردیوں میں نازل ہوئی، گرمیوں میں نازل ہوئی، آسمان سے اوپر نازل ہوئی کہ نیچے نازل ہوئی، میں تمہیں سب بتاؤں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس وقت دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے جو قرآن کو مجھ سے اچھا سمجھتا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے جو بھی ہوا۔ تو اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ تو قرآن کو قرآن سے سمجھنا، حدیث سے سمجھنا، صحابہ رضی اللہ عنہ سے سمجھنا، تاریخ سے سمجھنا۔ ایک بات اور بتاتا ہوں، یاد رکھو قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنا ہو نا تو اس سے پہلے تورات اور انجیل کو پڑھنا چاہیے۔ میں نے پوری تورات اور انجیل عیسائیوں سے پڑھی، آخری مرحلہ آ گیا، انہوں نے کہا یہ بیپٹسٹ ہے اور اس کے بعد تم عیسائی ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے پڑھنا تھا، بس پڑھ لیں۔ پوری تورات، پوری انجیل، زبور، صحائف، یہ جب آپ پڑھتے ہیں نا تو پھر قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا اللہ نے یہ کیوں لفظ کیا۔ اللہ نے کہا قرآن مہیمن ہے، مہیمن کا مطلب نگران، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اللہ نے کہا قرآن میری وہی مہیمن ہے، نگران ہے، یعنی اس سے پہلے جو نازل ہو چکی وہی اس کو چیک کرتی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے پڑھی ہو نا تورا اور انجیل، اچھے سے پڑھنا بھی چاہیے، یعنی ہمارے علماء منع کرتے ہیں، بیچارے یہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ابتدائی دور میں فرمایا تھا کہ مت پڑھو تورات اور انجیل کے، قرآن اس کے ساتھ غل مل نہ جائے۔ بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ خود بنی اسرائیل کی باتیں آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کو سناتے تھے، اور عبداللہ بن عمر بن العاص عیسائیوں کی کتابوں کے بہت بڑے ماہر تھے، پھر اجازت بھی ہو گئی تھی۔ اب جب ہم تورات کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں تو تمہیں ایک دو مثالیں دوں۔ اللہ نے کہا کہ ہمارے فرشتے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے، فجاء بعجل حنیذ، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بچڑے کو ذبح کیا اور اس کو بھونا اور مہمانوں کے سامنے لا کے رکھا۔ فلما رأى ایدیہم، اور جب اس نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا، لا تصل، وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم میرے دشمن تو نہیں ہو کہ دشمنوں کے گھر کھانا نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہاں قرآن کیوں کہتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا؟ یہ اس واقعے کا ہی ذکر کیوں کرتا ہے کہ بچڑا ذبح کیا گیا کھانا؟ خدا بہت عظیم اور اس کا کلام ہے۔ جب ہم اس کو تورات میں پڑھتے ہیں نا تو تورات میں لکھا ہوا ہے کہ پھر ان فرشتوں نے کھانا کھایا، پھر گوشت کی وجہ سے ان پہ مستی طاری ہوئی، پھر وہ خاتون کے چکر میں پڑ گئے، پھر وہ خاتون جو تھی وہ ایک ہاروت ماروت کنواں ہے، فرشتوں کو اللہ نے وہاں قید کر دیا، وہ خاتون آسمان کی طرف چلی گئی اور زہرہ ستارہ بن۔ قرآن نے جڑ اکھیڑ دی، اس نے کہا فرشتوں نے گوشت ہی نہیں کھایا، چلو چھٹی ہوئی۔ یہ چیز متعدد مثالیں آپ کو ملیں گی۔ یہ کمپیریٹیو سٹڈیز جو کرتے ہیں نا، پتہ چلتا ہے کہ خدا کی کتاب ہے، خدا نے کیا چیز کہی ہے، اور تورا میں کیا تھی، انجیل میں کیا تھی۔ خدا اس کی تصدیق کرتا ہے اور تردید بھی کرتا ہے۔ دلی میں جب نئے نئے گورے آئے
پادری بھی آئے تھے، بادشاہ کو انہوں نے کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے۔ اس وقت دلی میں علم تھا تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے نواسے تھے، ان کے پاس علم تھا۔ تو ان کے جو حاسدین تھے دربار میں، انہوں نے بادشاہ کو پٹی پڑھائی اور انہوں نے کہا شاہ اسحاق صاحب اور پادریوں کا مناظرہ کروا دیں، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے نواسے ہیں، ان سے تو بڑا آدمی کوئی نہیں۔ اور دل میں یہ تھا کہ ہار جائیں گے، ہاریں گے تو رسوائی ہوگی ان کی۔ خیر شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ کو بلایا گیا تو جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے نواسے اور جو باقی ان کے شاگرد تھے، ان کا حضرت مت جائیں، ہم کس لیے؟ انہوں نے کہا نہیں میں جاؤں گا۔ ان کی زبان میں ہکلاہٹ، صاف بات کرنا مشکل ہو جاتی تھی کبھی کبھی۔ تشریف لے گئے، عیسائیوں سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے تورات کے حوالے دیے، انجیل کے حوالے دیے حضرت نے۔ وہ عیسائی حیران کہ یہ کیا علم ہے اس شخص کے پاس۔ جب اچھی طرح شکست ہو گئی تو باہر نکلے تو مولوی کھڑے تھے بیچارے پریشان کہ ہم نے کس لیے بھیجا تھا، یہاں کیا ہو گیا؟ تو حضرت نے فرمایا مولوی صاحبان، تم نے جان بوجھ کے میرا نام دیا تاکہ میں ہاروں اور وہ جیتیں اور میری رسوائی ہو، اور تمہیں اتنی عقل نہ آئی کہ پادریوں کے مقابلے میں اسحاق کا ہار جانا کچھ معنی نہیں رکھتا، عیسائیت کے مقابلے میں اسلام ڈوب جاتا، تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا حضرت ہمیں حیرت ہے کہ آپ یہ تورات اور انجیل کیسے پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہمارے نانا شاہ عبدالعزیز صاحب جو شاہ اللہ کے بیٹے رحمہ اللہ، انہوں نے کہا ہمارے نانا قرآن سے پہلے ہمیں تورات اور انجیل پڑھاتے تھے، کہتے تھے بچوں روشنی اور اندھیرے میں فرق کرو گے، اس باطل چیز کو پڑھو۔ چچا نانا پڑھاتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے اب قرآن کا۔ اس لیے یہ بڑی زبردست چیز ہے، قرآن پورا اس پہ چھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ایسے ہوا اور ایسے نہیں، پھر تاریخ بتاتی ہے کام۔ تو یہ 5-6 اصول میں نے عرض کیے ہیں، ایک دو رہتے ہیں انشاءاللہ آئندہ نشست۔